آج اتوار کا دن ہے اور پاکستان تحریک انصاف کوہاٹ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ پشاور کے بعد یہ دوسرا جلسہ ہے جو کوہاٹ میں ہو رہا ہے، اور سہیل خان افریدی جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، پہلا دورہ کر رہے ہیں کوہاٹ کا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کوئی ترقیاتی پیکیجز کا بھی اعلان کریں گے، اور انہوں نے ہی اس جلسے کا اناؤنسمنٹ کیا تھا پشاور جلسے میں، اور یہ کہا تھا کہ ہم کوہاٹ میں آئیں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر وہ آئے تھے، جمعرات کا دن تھا، ہماری بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یار 10واں دن ہے، ہم لوگ اڈیالہ جیل آ چکے ہیں، 10 مرتبہ آ چکے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی، ہمیں جو ہے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور اب جو ہے ہم اگلا لائے عمل دیں گے اور اگلی مرتبہ کچھ سوچ کے کچھ بڑا کریں گے۔ بہرحال کوہاٹ جلسہ گاہ میں موجود ہوں، صبح کا وقت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیج ایک بہت بڑا اسٹیج یہاں پہ تیار ہو چکا ہے۔ عمران کی خاطر زندہ ہے کوہاٹ، یہ نعرہ پشاور سے شروع ہوا تھا اور اب کوہاٹ تک پہنچا ہے۔ اگر میں پنڈال کی بات کروں تو ایک بہت بڑا پنڈال ہے یہاں پہ۔ پشاور سے جو حیات آباد میں اسپورٹس کمپلیکس کا گراؤنڈ تھا اس سے بڑا گراؤنڈ ہے، بلکہ اس سے دگنا گراؤنڈ ہے، اور تقریباً 20-25 ہزار لوگوں کی سپیس کم از کم یہاں پہ موجود ہے، اور ایک بڑا گراؤنڈ ہے۔ پشاور میں جب ہم جلسہ کور کر رہے تھے ہم نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جلسہ گاہ بھرنا مشکل کام نہیں ہوگا، بہت آسانی سے یہ لوگ یہ جلسہ گاہ بھر جائیں گے، لیکن آج کوہاٹ کا ایک بڑا گراؤنڈ ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان بھی یہاں پہ آتے رہے، وہ بھی یہاں پہ جلسے کرتے رہے، لیکن آج سہیل خان افریدی آ رہا ہے۔ اور عام طور پر جب وزیر اعلیٰ جب کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہاں کی عوام اس لیے بھی اس جلسہ گاہ میں آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب عوام جائے گی تو وزیر اعلیٰ اس عوام کا استقبال دیکھ کے وہاں کے لیے ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کرے گا، تو اس لیے بھی عوام کا جو ہے وہ اس جلسہ گاہ میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف میں جو عوام کو سب سے بڑا انٹرسٹ ہے وہ عمران خان ہے، اور عوام جو ہے اس لیڈرشپ کو ووٹ دینے کی اپنی ایک ہی بات کہہ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کارکردگی کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، ہم لوگوں نے آپ کو صوبہ بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ لوگ اسے رہا کروائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سہیل خان افریدی، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، علامہ راجہ ناصر عباس اور خاص کر کے محمود خان اچکزئی، کیونکہ احتجاجوں کی جو تمام تر ذمہ داریاں ہیں وہ محمود خان اچکزئی کو دی گئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ ملک بھر میں بھی احتجاجی جلسے کرے گی، ریلیاں نکالے گی، اور اسی سلسلے میں ابھی وہ اسلام آباد میں بھی ایک قومی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور 2 دن کی وہ قومی کانفرنس ہوگی، اس میں کیا لائے عمل طے پاتا ہے وہ تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ بہرحال کوہاٹ جلسے کی طرف آتے ہیں۔ کوہاٹ میں ہم لوگ کل رات سے موجود ہیں، عوام جو ہے انٹرسٹ دکھائی دے رہی ہے، عوام انٹرسٹڈ ہے اس جلسے میں چونکہ ان کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، اور عوام اس لیے بھی خوش ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عوام غصے کا اظہار کرتی تھی، عوام جلسوں میں جو ہے وہ بوٹ دکھاتی تھی، عوام سی ایم کے خلاف نعرے بازی کرتی تھی، لیکن پشاور جلسہ گاہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ سہیل خان افریدی جب آئے تھے تو عوام نے بہت والہانہ استقبال کیا تھا۔ محمود خان اچکزئی جب آئے تھے تو عوام نے بہت والہانہ استقبال کیا تھا۔ جب علامہ راجہ ناصر عباس آئے، مصطفیٰ نواز کھوکھر آئے، تو عوام نے ایک ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ آپ لوگ ڈی چوک کی جانب جاؤ۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج کوہاٹ کی غیور پختون بھی یہ اعلان کریں گے، کوہاٹ کی عوام بھی وہی جوش و جذبہ دکھائیں گی کہ سامنے اسٹیج پہ کھڑا مصطفیٰ نواز کھوکھر یہ کہے کہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی، سامنے اسٹیج پہ کھڑے علامہ راجہ ناصر عباس بھی یہ کہیں کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت، صوبائی قیادت جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے گی، جلسہ کرے گی۔ کل رات کو شفیع جان صاحب یہاں پہ موجود تھے، ان سے میرا سوال تھا کہ کیا یہ کے پی کے میں جو جلسے کر رہے ہیں یہ عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں اڈیالہ جیل جانے کی جانب یا ڈی چوک کی جانب، کیونکہ 26 نومبر کے بعد اسلام آباد کی جانب کوئی مارچ نہیں کیا گیا، کوئی دھرنا نہیں دیا گیا، کوئی احتجاج نہیں کیا گیا، تو اب کے پی کے کی عوام کو کیونکہ یہاں پہ ان کی حکومت ہے، اسپیس موجود ہے، تو عوام کو یہ موبیلائز کر رہے ہیں، ہر علاقے میں ایک جلسہ کر رہے ہیں۔ جنید اکبر اس سے پہلے ورکر کنونشنز کرتے تھے، کارنل میٹنگز کرتے تھے، اس کے بعد اب سی ایم خود فیلڈ میں آئے ہیں اور جگہ جگہ جلسے کر رہے ہیں، اور ان جلسوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ عوام کو موبیلائز کرنا اور عوام کو ادھر کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ جتنے ان کے فارم سے ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں سہیل خان افریدی آئے، ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، ہم نے دیکھا پی ایم کو کال تک کی، ہم نے دیکھا سی ایم پنجاب کو انہوں نے خط لکھا، لیکن کوئی خاطر خواہ انہیں کامیابی نہیں ملی، اور اب جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آخری جو راستہ ہے وہ ایک ہی بچے گا، اسلام آباد کی جانب مارچ۔ 2014 کی اگر میں بات کروں تو عمران خان نے جو 2014 میں 4 حلقوں سے بات شروع کی تھی، انہوں نے کہا تھا 4 حلقے کھولو، وہ نہیں کھلے، انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ اس وقت جو چیف جسٹس ہے ثاقب نثار، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کمیشن بنائیں گے، لیکن وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے اور وہاں پہ دھرنا شروع ہو گیا تھا، اور انہوں نے دھرنے کی وجہ کی بتائی تھی کہ ہم نے ہر آئینی اور قانونی راستہ اپنایا ہے، اس سے ہمیں انصاف نہیں ملا، تو ہم لوگ تنگ آ کے مجبور ہو کے سڑکوں پہ نکلے ہیں۔
سی ایم خیبر پختونخوا چونکہ مراد سعید کی ٹیم سے ہیں، عمران خان کے قریبی تصور کیے جاتے ہیں، تو ان کا بھی وہی ہے. یہ جب اسلام آباد میں آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں یار کب تک احتجاج کریں گے، کب تک ان قانونی فارمز کا استعمال کریں گے اور کب تک ان کے دروازے کھٹکھٹائیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آخری دم تک جو ہے یہ کام کرتے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا. لیکن آخر میں جب یہ عوام تنگ ہوگی، جنید اکبر کے الفاظ میں دہراؤں گا، انہوں نے اڈیالہ جیل میں ہم نے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یار اب بات ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. یہ جنید اکبر جو کہ صوبائی صدر ہے خیبر پختونخوا کے، وہ یہ کہہ رہے تھے، اور ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ آنے والے دنوں میں جب عوام جو ہے ہمیں اس کوشچن کو جو ہے مزید شدت سے پوچھے گی کہ بھائی کیوں نہیں رہا کرواتے، کیوں نہیں کوئی حتمی لائے عمل دیتے، تو ہم لوگ اسلام آباد کی جانب جائیں گے. تو یہ اسی دھرنے کی جانب کڑی ہے، اسی دھرنے کی کال کی کڑی ہے کہ یہ لوگ کے پی کے کی عوام کو موبلائز کرنے کے بعد اسلام آباد کا رخ کریں گے. اگر میں جلسہ گاہ کی بات کروں تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر پختونخوا پولیس جو ہے وہ موجود ہے. ارکان جو ان کے صوبائی اسمبلی ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں. اگر میں بات کروں ریسکیو کی، پولیس کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، فل پروف سیکیورٹی ہے. کل رات سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ پولیس افسران جو ہیں وہ آتے ہیں، اسٹیج کو کلیئر کرواتے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا بھی عنصر پایا جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کوہاٹ جو ہے، ساتھ ہی ہنگو بھی لگتا ہے، پارا چنار بھی لگتا ہے، تو یہ عنصر ضرور ہے. لیکن سیکیورٹی جو ہے وہ سخت ترین ہے، کیونکہ اپنی حکومت ہے، صوبائی گورنمنٹ ہے، اور سی ایم خیبر پختونخوا آ رہے ہیں، تمام تر کابینہ آ رہی ہے، اور جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی آ رہی ہے. تو اس لیے ان کا جو ہے جلسہ گاہ کو فل پروف سیکیورٹی دینا بھی جو ہے وہ اہم ہے. تو یہ کوہاٹ جلسے کی صورتحال ہے. ابھی صبح صبح کا وقت ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، تقریباً 9:30 کے قریب ہیں، اور عوام جلسہ گاہ کی میں بات کروں تو عوام آہستہ آہستہ جلسہ گاہ کی جانب آ رہی ہے. جلسہ دن کا ہے، یہاں پہ کوئی اس طرح کی لائٹس کا انتظام نہیں ہے کیونکہ سردی ہوتی ہے شام کو. تو دن کے اوقات اس جلسے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. تقریباً 12 بجے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا، 3 سے 4 بجے یا 5 بجے جو ہے آخری حتمی تقریر ہوگی سی ایم خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی کی. ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کل رات سے موجود ہیں. انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، جو بھی تفصیلات ہوں گی جلسہ گاہ کی، وہ تمام آپ تک پہنچائیں گے. ایک اور اہم بات جو ہے وہ اس جلسہ گاہ کی کہ یہ عمران خان ایک مرتبہ یہاں پہ آئے تھے. تو یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اور اس گراؤنڈ کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے فل پروف بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک کٹ لگایا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ خواتین براجمان ہوں گی، اور اب اگر اس سائڈ پہ مغل صاحب دکھائیں تو یہاں پہ عوام کی بڑی تعداد موجود ہوگی. سامنے اسی پشاور جو ان کا فٹ بال اسٹیڈیم تھا اس کا ایکس دکھائی دے رہا ہے، جیسے کسی بھی گراؤنڈ کی جو پویلین میں جو ہے وہ تماشائی بیٹھتے ہیں وہ والا سین ہے یہاں پہ. خیبر پختونخوا کی حکومت، ان کے پاس تقریباً 3 حکومتیں ہیں ان کی، اور تیسری حکومت ہے. تو عوام کے لیے لانا، اور پھر دوسرا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اور پھر عمران خان جیسے بندے کے لیے عوام کو نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. جب بھی کوئی کال آتی ہے تو عوام ہر کسی، جہاں بھی ان کے جلسے اناؤنس ہوتے ہیں، چھوٹا گراؤنڈ ہو بڑا ہو، ایک جلسہ جلسے کے اندر ہوتا ہے جلسہ گاہ کے، اور دوسرا جلسہ جو ہے وہ جلسہ گاہ کے باہر ہوتا ہے. عوام جو ہے وہ جوگ در جوگ آتی ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا، میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے جلسے کور کیے، ٹو بی ویری آنسٹ، یہاں پہ ہم نے کبھی بریانی نہیں دیکھی. یہاں پہ ہم کسی ایم این اے کو جو ہے وہ چاول دیتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں پہ عوام آتے ہیں، اپنے پیسوں سے جیب سے نکال کے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے کرائے لگا کے وہ جلسہ گاہ میں آتے ہیں، یہاں پہ اپنے پیسوں سے جھنڈے خرید رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے، کسی بھی سیاسی جماعت کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے. اسٹیج کی جانب اگر میں دکھاؤں تو اسٹیج پہ جو ہے اوپر عمران کی خاطر زندہ ہے کوہاٹ، ایک ہی تصویر ہے عمران خان کی. نیچے جنید اکبر ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، سہیل خان افریدی ہیں، شاہد خٹک ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی ہیں. تو یہ کوہاٹ جلسہ گاہ کی جو ہے وہ جنانہ میلز کا گراؤنڈ ہے. اس سے تازہ ترین اپڈیٹس تھی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا. ابھی کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے اکبر.